رمضان 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 مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جی ناظرین، خوش آمدید پیش کرتے ہیں آپ کو برکت و عظمت و محبت والے پروگرام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. قصیدہ برد شریف کے ساتھ آج الحمدللہ 4 رمضان کریم ہیں، بڑی برکت و عظمت والی الحمدللہ ہم نے سحر کی، اور اب انشاءاللہ افطار کا عصر کی نماز پڑھ کر آپ اور ہم الحمدللہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد الحمدللہ ہم موجود ہوتے ہیں. ناظرین، آپ کو پتہ ہے رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان حیدرآباد نیوز سے. الحمدللہ اس سال بھی آپ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں ناظرین. اور ناظرین، یہ پروگرام الحمدللہ اتنے کرم، اللہ کا اتنا کرم ہوا، معیشت آپ کے سامنے، ملک کے حالات آپ کے سامنے، پھر بھی حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم اور جن احباب کا ہمارے ساتھ تعاون ہمیشہ سے رہتا ہے، ان کے تعاون سے الحمدللہ ایک بار پھر آج الحمدللہ ہم لوگ کرم رمضان ٹرانسمیشن 2020 الحمدللہ آج کر رہے ہیں. آج الحمدللہ 4تھا دن ہے، 4 رمضان کریم میں. اللہ مزید برکت عطا فرمائے. ہمارے درمیان موجود ہیں آج ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیگمنٹ میں ملک و ملت کے مشہور و معروف ثنا خان جناب محترم محمد راشد شیخ چشتی سلیمانی صاحب. راشد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. راشد صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آغاز کرتے ہیں کلام ربانی کی تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. جی اب انشاءاللہ میں ملتمس ہوں جناب محترم راشد شیخ چشتی سلیمانی صاحب سے کہ آپ حمد باری تعالیٰ بھی پڑھیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ بھی پیش فرمائیں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا رہی ہے برابر، بس ایک صدا رہی ہے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں
مجھ کو میرا مقدر لایا، کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا۔ تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آئیے خوبصورت کلام پڑھ لیتے ہیں۔ قسمت میں میری سبحان اللہ، سبحان اللہ، چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے۔ تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے۔ حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں یہ جہاں، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے۔ تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم، میں کشو آؤ مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، اسی مہینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے، چشم ساقی کوثر سے پینے چلے۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئے ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے۔ تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں
غم کے مارے ہیں ہمیں، کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے ہیں ہمیں، آپ کے در سے فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، آپ کا نام لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم۔ جی ماشاءاللہ ناظرین، جناب محترم محمد راشد شیخ چشتی سلیمانی صاحب بہت پیارے انداز سے حضور آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھ رہے تھے آپ کے حضور کی بارگاہ میں۔ ناظرین وقت ہوا ہے وقفے کا، دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان حیدرآباد نیوز سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے۔ نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہمیں ابھی پہجو گھر بنائن چاہیو، فاطمہ گیلیکسی جی بر وقت بکنگ کھا پوئے زہرا بلڈرز ऐं ڈیولپرز جو آسائشن سان بھرپور تجارتی ऐं رہائشی منصوبو، مین بائی پاس روڈ، انک سٹی ऐं ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سا لاگا پیل کاروبار لائے کشادہ شو رومز، دور جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی لائے فل گلاس وال ڈرائنگ رومز۔ نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ، چین 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatima Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987। فائزہ بیوٹی کریم کو ہے آپ کی خوبصورتی کا خیال، اس لیے سوشل ڈسٹنس کے اس وقت میں فائزہ بیوٹی کریم ہے آپ کے بہت ہی قریب۔ اس ویڈیو پر دیے گئے لنک پر کلک کریں، ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور اپنے موبائل پر ان قریبی فارمیسیز کے بارے میں جانیں جہاں فائزہ بیوٹی کریم آپ کے لیے دستیاب ہے۔ تو ابھی کلک کریں اور فائزہ بیوٹی کریم پک کریں۔ A product by Punya Brothers. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں،
चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीज़ों को सैनिटाइज करें। बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। A public service message by Lasifa Bread। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym, wonderful swimming pool, spacious and comfortable rooms, great environment, the class you deserve। Emerald Hotel and Mall, Hyderabad। पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad। बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کے برکت و عظمت والی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان حیدرآباد نیوز سے آپ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین اس پیج کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کیونکہ دین کی بات زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی پیارے عالم دین ہیں اور ماشاءاللہ نوجوان عالم دین ہیں۔ میری مراد خطیب و امام اکبری جامع مسجد لطیف آباد نمبر 8 اور خلیفہ میاں حضور علامہ مولانا ابو القلم محمد عارف رضا جیلانی تارقی، ڈائریکٹر آف کسوال جیلانی ٹریولز اینڈ عمرہ زیارت گروپ حیدرآباد۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو حیدرآباد نیوز کے اس کرم رمضان ٹرانسمیشن میں آمد پہ خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اللہ کر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین علامہ صاحب بھی موجود ہیں، کیوں نہ کہ ہمارے ویورز کے جو سوالات آئے ہیں انشاءاللہ روزے کے حوالے سے ہم کرتے ہیں۔ علامہ صاحب ایک سوال آیا ہے، کیا رمضان کریم کے روزے فرض ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ہمیں ذرا جواب عطا فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں رمضان کے روزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات کی، اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ ہم پر فرض ہیں۔ اور ارکان اسلام اگر دیکھیں گے تو ارکان اسلام میں جو تیسرا ہمارا رکن ہے توحید و رسالت کے بعد نماز ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ روزہ، تو روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں اس کا حکم بھی دیا گیا، احادیث طیبہ میں بھی اس کا حکم دیا گیا، تو رمضان کے روزے رکھنا جو ہے ہم پر یہ فرض ہے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، ماشاءاللہ رمضان کریم کا یہ برکت و عظمت والا الحمدللہ مہینہ چل رہا ہے، تو ایک سوال ہو رہا ہے کہ روزے کے فضائل جو ہے وہ ذرا تفصیل سے آپ ہمیں بتا دیں ہمارے ناظرین کو۔ حضرت بات یہ ہے کہ دیکھیں روزے جو ہے وہ صرف اسی امت پر فرض نہیں کیے گئے، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، مگر ان کے طریقے الگ تھے،
اور ان کے روزے رکھنے کا جو انداز تھا وہ الگ تھا. جیسا کہ کچھ امتوں پر اس طرح تھا کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے, ٹھیک ہے. کچھ امت پر ایسا معاملہ تھا کہ وہ 13, 14, 15 ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جیسا آتا ہے کہ مہینے میں شروع کے 3 دن, بیچ کے 3 دن اور آخر کے 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے. تو یہ مختلف طریقے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا, اس کے روزے ہم پر فرض کی گئے. رمضان شریف کی فضیلت کے حوالے سے اس کی بے شمار فضیلت ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ قرآن کریم, پورا قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے, یعنی 12 مہینے پیدا فرمائے, ٹھیک ہے, جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں ارشاد فرمایا کہ 4 برکت والے ہیں, 4 جو ہے وہ عظمت والے ہیں, مگر اس میں نام ارشاد نہیں فرمایا. پھر تفاسیر کے اندر جائیں گے تو پتہ چلے گا نام بھی ہیں اس میں, مگر یہ ایک واحد مہینہ ہے رمضان جس کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر ارشاد فرمایا رمضان مبارک کا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یعنی رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اب اس کی فضیلت دیکھیں کہ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. اب اللہ کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس میں تمام کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں. جس طرح مسجد ہے, مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے, حالانکہ اس میں اللہ رہتا نہیں ہے, مگر اللہ کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا والے کام ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت ہوتی ہے, اس لیے اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے, بیت اللہ کہا جاتا ہے. اس مہینے کو اس لیے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ روزے رکھنا عبادت, نماز پڑھنا عبادت, یہ تو ہے, تراویح پڑھنا عبادت, قرآن پڑھنا عبادت. مگر کوئی مسلمان روزہ رکھ کر اگر سوتا ہے تو وہ سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے. اگر وہ افطار کرتا ہے تو افطار کرنا بھی عبادت ہے, وہ سحری کرتا ہے تو سحری کرنا بھی عبادت. تو یہ اتنا پیارا مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے. اچھا, اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا, جسے میں نے شروع میں پڑھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو جو ہے وہ نازل فرمایا. اچھا, ایک بات یہاں پر اور عرض کروں کہ ہم نے تو سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں نازل فرمایا, ٹھیک ہے, شب قدر میں نازل فرمایا. پھر ایک اور بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک ساتھ نازل نہیں فرمایا, بلکہ کم و بیش 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا. تو اب بتائیے کہ ایک رات میں بھی نازل فرمایا, یہ بھی ملتا ہے, اور 23 سال میں بھی. تو اس کا یہ ہے کہ مفسرین نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں نازل فرمایا, جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا, اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ ہم نے اسے رمضان میں نازل فرمایا. تو اس سے پتہ چلا کہ شب قدر رمضان میں ہے, اس سے یہ پتہ چلا. دوسری بات یہ کہ 23 سال میں نازل فرمایا, اور اللہ فرما رہا قرآن میں کہ بھئی ہم نے اس کو شب قدر میں نازل فرمایا, وہ ایک ہی رات ہے. تو پھر مفسرین نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں پورے قرآن کو نازل فرما دیا, اور پھر آسمان دنیا سے وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اس کے مطابق جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. تو اس طرح قرآن کریم نازل ہوا. تو یہ مہینے کی اتنی فضیلت ہے کہ اس میں قرآن بھی نازل ہوا. پھر شب قدر, جس کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے, شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ رات بھی اللہ نے رمضان مبارک میں رکھ دی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو اس کی کتنی فضیلت ہے. تو فضائل تو اتنے ہیں کہ آپ اس کو بیان کیا جائے تو وقت ختم ہو سکتا ہے, مگر رمضان کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. مگر ماشاءاللہ یہ ہے کہ اس میں بہت برکتیں ہیں, اور سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے, مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں, مسجدوں کی رونقیں جو ہیں ایسی آباد ہو جاتی ہیں ہمارے سامنے ہے. اور جو مسلمان جو سارا سال نہیں آتے تھے, جو صرف جمعہ آتے تھے, وہ بھی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. تو یہ اسی کی برکت ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب, ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان شریف کے حوالے سے دیکھیں, مفسرین ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مہینے رکھے، جو مہینے پیدا فرمائے، ان کے نام ان کے حساب سے رکھے گئے. جیسے ربیع الاول ہے تو جہاں پر ربیع کی پہلی بارش ہوئی اور فصل جو ہے وہ تیار ہوئی تو اس کو ربیع الاول کہا گیا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ربیع الاخر ہو گیا. اسی طرح جو ہے رمضان کا معنی یہ کہ مفسرین نے، جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان یا تو رمز سے نکلا ہے، اور رمز کا معنی ہے تپش، گرمی. جس طرح آگ کی گرمی لوہے کو جلا کر لوہے کو جب پکاتی ہے تو اس کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح رمضان شریف کی برکتیں اور اس کی جو تپش ہے، ایمان کی تپش ہے، جو گرمی ہے، وہ انسان کے گناہوں کو جلا کر دور کر دیتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے اس کو رمضان بھی کہا گیا. اور بھی اس کے جو ہے نا مطلب تعویلیں پیش کی گئی ہیں، مگر یہ ایک وقت کی مناسبت سے یہ ایک کافی ہے کہ رمضان کو رمز سے نکالا گیا، اور رمز کا معنی ہے کہ تپش اور گرمی، اور وہ جلا دیتی ہے. اسی طرح یہ انسانوں کے گناہوں کو جلا دیتی ہے. کہ فضیلت میں، رمضان کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ جب رمضان شریف ختم ہوتا ہے اور چاند نظر آتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں افطار کے وقت روزانہ جو ہے 60,000 گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. اور جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو پورے مہینے کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رات میں گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. تو اب دیکھیں نا کہ کیسے گناہوں سے پاک ہو رہا ہوں، کیسی بخشش و مغفرت ہو رہی ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ناظرین، وقت ہوا ہے وقفے کا. دیکھتے رہیں خصوصی لائیو ٹرانسمیشن رمضان کریم کی برکتوں والی ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان حیدرآباد نیوز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہ میں ابھی پہجو گھر بنائن چاہیو. فاطمہ گیلیکسی جی بر وقت بکنگ کا پوئے زہرا بلڈرز ای ڈیولپرز جو آسائشن سا بھرپور تجارتی ای رہائشی منصوبو. مین بائی پاس روڈ، انک سٹی ای ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سا لاگا پیل. کاروبار لائے کشادہ شو رومز، دورے جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی ل فل گلاس وال ڈرائنگ رومز. نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ چین 5 ای 6 کمرن جا پر آسائش اپارٹمنٹس. دلکش ایلیویشن، کشادی ریسپشن لابی ای ویٹنگ ایریا، بعدد ہائی سپیڈ لفٹس، سٹینڈ بائی جنریٹر، کورڈ پارکنگ، چلڈرن پلے ایریا، جمنیزیم. پروجیکٹس تک کیترا ہی ڈٹھا ہوں دا وہاں ہتے خاص ہے زہرا بلڈرز جو اعتماد. نور فاطمہ بلیسنگ تجربے، جدت اے خوبصورتی جو حسین امتزاج. بکنگ اینڈ ڈیٹیلز نور فاطمہ بلیسنگ زہرا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. فون نمبر 0317 3888986.
या 0317388987। फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। A public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. 1-4 swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या नबी देखा ये रुतबा आपके नालैन का, अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। रमज़ान करीम के खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन क्रम है रमज़ान हैदराबाद न्यूज़ से। मेज़बान साहिबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी के हमरा अल्हम्दुलिल्लाह आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं। नाज़रीन हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल कलम मोहम्मद आरिफ रज़ा जिलानी तारक़ी दामत बरकातुहुल आलिया। अल्लामा साहब, एक सवाल, सहरी और इफ्तारी किस वक्त और किस तरह की जाए? माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, सहरी के हवाले से हमारे यहाँ सहरी और इफ्तारी का जो पहले पुराना एक सिलसिला चला आ रहा था वो ये था कि अज़ान होती थी तो सहरी बंद की जाती थी और अज़ान होती थी तो इफ्तार करते थे। हालांकि अज़ान का ताल्लुक़ सहरी और इफ्तारी से नहीं है, रोज़े से नहीं है। अज़ान का ताल्लुक़ तो नमाज से है और अज़ान उमूमन जो है वो टाइम शुरू होने से, यानी नमाज का टाइम शुरू हुआ उसके 5 मिनट बाद दी जाती है। तो सहरी का टाइम जो हमारे यहाँ मुस्तनद इदारों ने कैलेंडर जारी किए हैं उसके मुताबिक सहरी को बंद किया जाए। बहुत से मतलब ये भी देखा गया है कि अज़ान के आखिरी अल्फाज चल रहे हैं तो भाई जब तक खा पी सकते हैं, भाई हमारे बुज़ुर्ग ऐसे ही करते थे तो वो बुज़ुर्गों और हमारे बड़े बूढ़े ये करते थे तो उस पर ना चलें, क्योंकि याद रखें कि टाइम ख़त्म हो गया और ख़त्म होने के बाद अगर एक कतरा पानी का अगर आपने वो भी हलक से नीचे उतार लिया तो आपका रोज़ा नहीं होगा। तो इसमें ये एहतियात करें। अच्छा, तो अल्लामा साहब एक हमारे व्यूवर्स देखते हैं, जैसे अज़ान से कबल
اب صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلاۃ پڑھی جا رہی ہے اور ہم نے صلاۃ والسلام پڑھا جا رہا ہے، اور اگر ہم نے کیا نام ہے ہم پانی پی رہے ہیں تو اس وقت بھی کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے کچھ ذرا روشن ڈالیں۔ دیکھیں میں نے آپ سے یہی عرض کی کہ صلاۃ والسلام ہو یا اذان ہو، یہ سب ٹائم ختم ہونے کے، سحری کے ٹائم ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے، یعنی کہ دوسری بات یہ کہ ہم نے اذان کو اپنے لیے جواز نہیں بنانا۔ بعض اوقات مسجد کی گھڑی بھی خراب ہو سکتی ہے، آگے پیچھے ہو سکتی ہے، ہم نے اپنے روزے کی خود حفاظت کرنی ہے۔ جہاں ہم اہتمام کرتے ہیں تو وہاں پر ہم کیوں ایسا نہیں کرتے کہ رمضان شریف آنے سے پہلے اپنے گھڑیوں کو درست کر لیں اور کیلنڈر لے لیں، اور اب تو 5 وقتہ نماز کے لیے ایک لائف ٹائم ایک کیلنڈر ملتا ہے، چند روپوں کا ملتا ہے، وہ رکھ لیا جائے تو ہمارے لیے آسانی ہے، تو ہم اس کے مطابق ہی روزہ کھولیں، چاہے اذان ہو یا نہ ہو، سائرن بجے یا نہ بجے۔ بہت سے لوگ سائرن پہ بھی ہوتے ہیں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پچھلے رمضان میں بھی ایسا ہوا کہ وہ سائرن جو ہے وہ غلط بجا دیا، جی ہاں ٹھیک ہے نا، وہ مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا اور وہ غلط سائرن بج گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی مسجد کی گھڑی خراب ہو گئی تھی، سیل وہ ہو گیا تھا، اور وہ سائرن غلط بج گیا، کئی لوگوں نے روزہ کھول لیا، تو اس پر مفتی صاحب نے فتویٰ یہی دیا کہ سب کا روزہ ٹوٹ گیا، اب ان کو اس کی قضا کرنی ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو ایسا نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں تھا تو گناہ معاف نہیں ہوگا، نہیں جی، اس کی قضا رکھنی پڑے گی، تو اس کا احتیاط کریں۔ ٹھیک، اچھا حضرت علامہ صاحب کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیں کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اب مثال کے طور پر آپ کو روزہ دار ہونا یاد ہو، یہ بات ذہن نشین کریں، یعنی آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ کو روزہ یاد تھا، آپ کھانا کھا رہے تھے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ کو روزے دار ہونا یاد نہیں ہے اور آپ بھولے سے کھا پی رہے تھے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جان بوجھ کر اگر کھا رہا ہے پی رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس ضمن میں علماء کرام نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کھا رہا پی رہا اور آپ کو پتہ اس کا روزہ ہے تو بتانا واجب ہے، مگر یہاں پر بھی ایک کنڈیشن ہے، یعنی سامنے والا شخص اگر کمزور ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، کمزور ہے، طاقت نہیں ہے، تو اب جو ہے یہ سوچا کہ اگر اس کو بتاؤں گا تو یہ کھانا پینا چھوڑ دے گا، اور کھانا پینا چھوڑ دیا تو روزہ گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو اب نہ بتائے، کیونکہ وہ تو بھولے سے کھا رہا ہے، اس کا تو روزہ ہو جائے گا، تو آپ نہ بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر وہ طاقتور ہے پھر بتانا واجب ہے۔ اچھا بتا دیا یا روزہ یاد آ گیا تو اب اس کے بعد ایک چنے کے برابر دانہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسی یاد آ گیا منہ کے اندر کچھ بھی یہ پانی ہے یا لقمہ ہے، وہ فوراً کے فوراً منہ سے نکال دے اور اپنے منہ کو صاف کر لے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ ہم بسری کرنے سے، صحبت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اس میں ایک چیز میں ڈالوں کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہر رمضان میں ہم سے یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے، نمازی حضرات بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ناخن کاٹنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بالکل اچھی ہے، مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے اس وجہ سے۔ تو یاد رکھیں کہ ہر چیز کے روزے کے بارے میں جو کہا گیا نا کہ بھئی آپ کے منہ کا روزہ ہے، آپ کے ہاتھوں کا روزہ ہے، آپ کے پاؤں کا روزہ ہے، تو یوں کہا گیا کہ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ اس آنکھ سے حرام چیز نہ دیکھی جائے، صحیح فرمایا۔ آپ کے ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ اس سے کسی پر ظلم نہ کیا جائے، آپ کی زبان کا روزہ یہ ہے کہ گالی نہ دی جائے، بے حیائی کی بات نہ کی جائے، پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ اس کو کہیں بری جگہ پر لے کر نہ جایا جائے، کانوں کا روزہ یہ ہے کسی کی غیبت نہ سنی جائے، یہ روزے ہیں۔ ناخن کاٹنا یا تیل لگانا یا مسواک کرنا یہ تو روزے میں شامل نہیں، تو اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ بلکہ سرما لگانے کے بارے میں فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے سرما لگایا اور وہ سرمے کی رنگت اس کے حلق میں محسوس ہوئی، تھوک کے اندر محسوس ہوئی، یا اس کا مزہ حلق میں بھی محسوس ہوا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ واہ بھی واہ، ماشاءاللہ۔ ہاں دوائی وغیرہ ڈالنے سے تو ٹوٹ جائے گا، ناک میں ڈالنے سے یا آنکھ میں ڈالنے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا علامہ صاحب ایک سوال ہو رہا ہے کہ کیا روزے کس پر فرض ہے؟ روزہ جو ہے ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے، جس طرح نماز جو ہے، نماز کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر پڑھائی جائے، ٹھیک ہے۔ تو روزے کے بارے میں بھی یہی ہے،
نماز کے لیے یہ ہے کہ اگر بچہ نماز توڑ دیتا ہے تو دوبارہ پڑھائی جائے گی، اور اگر وہ روزہ توڑ دیتا ہے تو مطلب اسی دن دوبارہ رکھنے کا نہیں کہا جائے گا، پھر دوسرے دن رکھنے کے لیے کہا جائے گا، مگر یہ کہ عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر جو ہے وہ روزے فرض ہیں، جو صحت مند ہو، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر روزہ فرض ہے، وہ روزہ رکھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت ایک سوال، ایک بڑا خوبصورت سا سوال ہے کہ کون سی مجبوری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی، جو میں نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی تھی، اس کے آگے ہی ارشاد فرمایا کہ دو عذر بیان فرمائے گئے۔ دو عذر کیا ہیں کہ جس صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر چھوڑنے کی ہے، اس کی قضا بعد میں کرنی ہے۔ دو عذر کیا ہیں؟ ایک تو سفر، یعنی مسافر ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور ایک بیمار ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب بیماری کے متعلق یہ نہیں ہے، فقہاء کرام اور مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسا نہیں کہ سر میں درد ہوا تو بیمار ہے، سمجھ رہے ہیں، پیٹ میں درد ہو گیا تو بیمار ہے، ہلکا سا بخار ہو گیا تو بیمار ہے کہ میں روزہ چھوڑ دوں، نہیں، ایسا بیمار کہ اگر وہ روزہ چھوڑ دے گا تو مزید روزہ رکھے گا تو مزید بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، یا پھر اس کے مر جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں یا کوئی قابل طبیب جو دین سے واقفیت رکھتا ہو، فاسق نہ ہو، یہ یاد رکھیں، فاسق نہ ہو، دین سے واقفیت رکھتا ہو، ایسا ڈاکٹر اگر بولے کہ بھئی آپ نہیں روزہ رکھ سکتے، روزہ رکھیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، اس صورت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور مسافر کا بھی یہی ہے کہ مسافر کا ایک جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے کہ 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والا مسافر، ایسا نہیں کہ یہاں سے وہ سٹی تک جا رہا تو بولا میں تو مسافر ہوں اور روزہ چھوڑ دوں، تو ایسا بھی نہیں ہے، تو اس کے بھی ایک کام بیان کیے گئے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جزاک اللہ، گفتگو ماشاءاللہ بہت پیاری سی جاری ہے۔ ناظرین وقت ہوا ہے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہ میں ابھی پہجو گھر بنائن چاہیو، فاطمہ گیلیکسی جی بر وقت بکنگ کا پوئے زہرا بلڈرز ای ڈیولپرز جو آسائشن سا بھرپور تجارتی ای رہائشی منصوبو، مین بائی پاس روڈ انک سٹی ای ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سا لاگا پیل کاروبار لائے کشادہ شو رومز، دورے جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی ل فل گلاس وال ڈرائنگ رومز۔ نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ چین 5 ای 6 کمرن جا پر آسائش اپارٹمنٹس، دلکش ایلیویشن، کشادی ریسپشن لابی ای ویٹنگ ایریا، بعدد ہائی سپیڈ لفٹس، سٹینڈ بائی جنریٹر، covered parking, children play area, gymnasium, projects تک کیترا ہی ڈٹھا ہوں دا وہاں ہتے خاص آہے زہرا بلڈرز جو اعتماد۔ نور فاطمہ بلیسنگ تجربے جدت اے خوبصورتی جو حسین امتزاج۔ For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986.
یا 0317388987. فائزہ بیوٹی کریم کو ہے آپ کی خوبصورتی کا خیال، اس لیے سوشل ڈسٹنس کے اس وقت میں فائزہ بیوٹی کریم ہے آپ کے بہت ہی قریب۔ اس ویڈیو پر دیے گئے لنک پر کلک کریں، ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور اپنے موبائل پر ان قریبی فارمیسیز کے بارے میں جانیں جہاں فائزہ بیوٹی کریم آپ کے لیے دستیاب ہے۔ تو ابھی کلک کریں اور فائزہ بیوٹی کریم پک کریں۔ A product by Punya Brothers. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، چہرے کو چھونے سے گریز کریں، استعمال شدہ چیزوں کو سینیٹائز کریں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ رہیں۔ A public service message by Lasifa Bread. ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال حیدرآباد، مین آٹوبان روڈ پر، بولیورڈ مال کے ساتھ۔ Executive Gym. 1-4 swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. پاکستان میں پہلی دفعہ ہوٹل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کا شاندار موقع۔ اب آپ بن سکتے ہیں 4 اسٹار ہوٹل کے مالک۔ 40% آمدنی کے حصے دار بنیے۔ بگ برانڈز کی موجودگی سے حاصل کیجئے گارنٹیڈ رینٹ۔ بکنگ صرف 3 لاکھ سے، بقیہ ادائیگی آسان 12 سہمائی اقساط میں۔ آپ پروجیکٹ آف TZ کنسٹرکشن، Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. بکنگ اور تفصیلات کے لیے حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک، فون 022-341-3204 and 05۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم میں رمضان حیدرآباد نیوز سے۔ ناظرین، علامہ صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، ایک سوال، بغیر شرعی عذر روزہ چھوڑنے کی وعید بتا دیجیے۔ دیکھیں، جہاں روزہ رکھنے کی فضیلت موجود ہے وہاں پر روزہ چھوڑنے کی وعید بھی موجود ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بغیر شرعی عذر ایک روزہ بھی جان بوجھ کر قضا کر دیا، اسے 9 لاکھ سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اب 9 لاکھ سال، آپ غور کریں کہ ہم اتنے کمزور ہیں اور اتنے ناتواں ہیں کہ ہم یہاں کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اور ماچس کی ایک تیلی اگر ہمارے ہاتھ پہ رکھ دی جائے تو ہم جو ہے تلملا اٹھتے ہیں، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں؟ مگر افسوس کہ مسلمان آج کل دھڑ دھڑ روزے بغیر عذر کے چھوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ایک روزہ چھوڑنے پر 9 لاکھ سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اور دنیاوی طور پر یہ ہے کہ کفارے کے طور پر اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے جس نے روزے چھوڑ دیے تو اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا، اور کفارہ بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے بغیر شرع عذر ایک روزہ چھوڑ دیا تو قضا تو ہے ہی اس پر، مگر اس کے بدلے میں کفارے میں 60 روزے رکھے گا، یعنی ایک روزے کے بدلے میں 61 روزے، اور وہ 60 روزے بھی کنٹینیو رکھنے ہیں تواتر کے ساتھ۔ ایک روزہ بھی اگر بیچ میں چھوٹ گیا تو دوبارہ سے پھر ایک روزہ جو ہے پہلے روزے سے شروع کرنا پڑے گا، تو اس طرح 61 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ ہے کہ روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے، روزہ فرض ہے ہم پر، تو روزے جو ہیں پابندی سے رکھیں، ان کو قضا نہ کریں بغیر شرع عذر۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت نوازش، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ ناظرین، یہ خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان حیدرآباد نیوز سے، ہم آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج 4 رمضان ہے۔ علامہ عارف رضا قادری جیلانی تارقی دامت برکاتہم العالیہ، الحمدللہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علامہ صاحب کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں۔ ہمارے پیج کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور آگے تک اس پیغام کو، دین کے پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ آپ پر، ہم سب پر کرم خاص عطا فرمائے۔ تو علامہ صاحب موجود ہیں، علامہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ علامہ صاحب دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا رحم الراحمین یا رب العالمین۔
تیرا کرم، تیرا احسان کہ تو نے ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا۔ مولا تجھ سے التجا کرتے ہیں اس ماہ رمضان میں خوب تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، خوب تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مالک و مولا یا ارحم الراحمین، اس ماہ رمضان کا واسطہ وسیلہ پیش کرتے مولا ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا مالک و مولا تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روزے رکھنے کا واسطہ مولا کریم جو عالمی سطح پر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس، مولا اس سے ہم سب کو نجات عطا فرما، ہم سب کو محفوظ فرما۔ مولا کریم جو اس بیماری میں مبتلا ہیں یا ارحم الراحمین جلد از جلد صحت یابی نصیب فرما، جو مسلمان اس بیماری میں انتقال کر گئے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا مالک و مولا یا ارحم الراحمین، اس کرونا وائرس کے سلسلے میں مولا کریم جتنے بھی ہماری ایجنسیز ہیں یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، جو ہماری پاک فوج ہے، ہماری آرمی ہے، ہماری پولیس ہے، مولا کریم جن لوگوں نے بھی جس طرح بھی تعاون کیا ہے، یا وہ لوگ مولا کریم کہ جنہوں نے اس قسمہ پرسی کے عالم میں اپنے غریب بھائیوں کی امداد کی ہے، ان کا حال احوال لیتے رہے، مولا کریم یا ارحم الراحمین ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بالخصوص مولا کریم حیدرآباد نیوز، مولا کریم ان کی پوری کابینہ، پوری ٹیم مولا کریم جس طرح یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا مالک و مولا یا ارحم الراحمین ان کو مزید ترقی عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد۔ علامہ صاحب ہمارے ویورز کو کوئی میسج آپ دینا چاہیں مختصر؟ بس یہی میسج میں دوں گا کہ رمضان شریف کا پیارا بابرکت مہینہ ہے، جہاں آپ اور کام کر رہے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ وقت نکالیں، روزے ضرور رکھیں کہ سال میں ایک مہینے کے تو روزے ہوتے ہیں، روزوں کو نہ چھوڑیں کسی بھی وجہ سے، اور جس طرح رمضان میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں رمضان کے بعد بھی نماز کا اہتمام جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین آپ بھی یقیناً دسترخوان سجا کر بیٹھے ہوں گے، ہم بھی اب چلتے ہیں افطار کی کرنے کے لیے، آپ بھی انشاءاللہ افطار کریں۔ اللہ پاک آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی اپنے میزبان، حیدرآباد نیوز کرم رمضان خصوص لائیو ٹرانسمیشن کے میزبان، اب کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میری پوری ٹیم حیدرآباد نیوز کی سب کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ کریم آپ پر ہم سب پر کرم خاص عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔